آداب۔ لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے روبرو نواب شجاع الدولہ کے سلسلے کی تیسری قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جیسا کہ میں نے نواب شجاع الدولہ کے سلسلے کی دوسری قسط میں بتایا تھا کہ کڑا جہان آباد کی لڑائی کے دوران میر باقر کے سپاہیوں نے 2 انگریز فوجی افسران کو گرفتار کر لیا تھا اور جن کو نواب شجاع الدولہ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ نواب شجاع الدولہ کی تحویل میں کچھ دن رہنے کے بعد جب یہ دونوں افسر نواب شجاع الدولہ سے اجازت ملنے کے بعد اپنے لشکر میں بیش قیمتی طوائف کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے نواب شجاع الدولہ کی جواں مردی، بہادری اور مہمان نوازی کی بڑی تعریف کی۔ دوسری طرف گنگا کنارے مہندی گھاٹ پر نواب شجاع الدولہ کا لشکر خیمہ زن تھا اور دریا پار انگریز ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ ایک دن نواب شجاع الدولہ اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ کشتی پر سوار ہو کر دریا پار اترے جہاں انگریزوں کے فوجی خیمے تھے۔ جنرل کارنیگی کو جب خبر ملی کہ نواب ادھر چلے آتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ نواب شجاع الدولہ شان بے نیازی کے ساتھ اپنی سواری سے اترے۔ جنرل کارنیگی نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور وہ انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ دوران گفتگو کارنیگی نے کہا کہ ہمارا آپ سے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ ہم نے آپ جیسا ہمتور، جواں مرد اور ہمدرد انسان نہ دیکھا نہ سنا۔ جنرل کارنیگی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ میر قاسم علی خان کی وجہ سے ہوا۔ ہم پہلے بھی آپ سے خائف تھے لیکن پتہ چلا کہ زمانہ جواں مردوں سے خالی نہیں۔ آپ غالب ہونے کے باوجود نیکی اور رحم دلی سے پیش آئے۔ ہمارے قیدیوں سے رحم دلی اور مہمان نوازی کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھیں تو بہتر رہے گا۔ کچھ دن بعد رائے شتاب رائے کی معرفت ایک صلح نامہ دونوں فریق کے بیچ ہوا جس کے مطابق انگریزوں کا 50 لاکھ روپیہ جو اس لڑائی میں خرچ ہوا وہ آدھا نقد اور آدھا قسطوں میں نواب شجاع الدولہ انگریزوں کو ادا کریں گے اور جو رقم اس بیچ انگریزوں نے عوام سے وصولی تھی اسے پہلی قسط میں شامل سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک انگریز افسر ریزیڈنٹ کی پوسٹ پر صوبہ اودھ میں عالی جناب کے خادم کی طرح رہے گا جو کہ نواب کے معاملات میں کسی بھی طرح مداخلت نہیں کرے گا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھیں گے۔ جو سرکش اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اسے دونوں فریق مل کر سبق سکھائیں گے اور اس کا خرچ جس کے ذمے پڑے گا وہ ادا کرے گا۔ جب یہ عہد و پیما ہو چکا تو نواب شجاع الدولہ انگریز جنرل کے ہمراہ الہ آباد تشریف لے گئے۔ انگریزوں کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد نواب شجاع الدولہ فیض آباد واپس آئے اور شہر کو ترقی دینے میں مشغول ہو گئے۔ ترقی کی خبروں سے دنیا کا رخ فیض آباد کی طرف ہو گیا۔ دہلی، آگرہ اور دیگر مقامات سے کاروباری، فنکار، شاعر، ادیب وغیرہ ہر قوم اور ہر مذہب کے افراد فیض آباد میں آ کر بسنے لگے۔ نومبر 1765 میں نواب شجاع الدولہ اور انگریزوں کے بیچ بنارس میں ایک اور سمجھوتا ہوا جس میں ایک فریق کی شکل میں گورنر جنرل فورٹ ولیم اور دیگر افسران ایسٹ انڈیا کمپنی اور جنرل کارنیگی جن کو نواب نجم الدولہ صوبیدار بہار اور اڑیسہ نے اختیارات دیے ہوئے تھے تاکہ وہ نواب شجاع الدولہ کے ساتھ صلح نامہ تیار کریں۔ اس صلح نامے کے مطابق نواب شجاع الدولہ بہادر اور ان کے وارثین فریق اول اور نواب نجم الدولہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور گورنر جنرل وغیرہ فریق دوم کے بیچ عمل میں آیا جس پر عمل کرتے ہوئے دونوں فریق اپنے اپنے ملک اور عوام میں اس صلح نامے کو قائم رکھیں گے اور کسی ہیلے یا بہانے سے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ کہ اس صلح نامے کے بعد اگر شجاع الدولہ کے ملک پر کسی دشمن کا حملہ ہوا تو نواب نجم الدولہ اور کمپنی سرکار مل کر نواب شجاع الدولہ کی فوجی مدد کرے گی جیسا کہ وقت کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر نجم الدولہ یا کمپنی سرکار کے کسی علاقے پر دشمن کا حملہ ہوا تو نواب شجاع الدولہ اسی طرح مدد کریں گے۔ اگر انگریزی فوج نواب کے علاقے میں تعینات کی گئی تو جس قدر فوج کا خرچہ ہوگا وہ نواب شجاع الدولہ کو دینا ہوگا۔ نواب شجاع الدولہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ میر قاسم علی خان اور دیگر ان افراد کو اودھ میں نہیں آنے دیں گے جن لوگوں نے انگریزوں کو قتل کیا تھا اور نہ ہی کسی فرار انگریز افسر کی مدد کریں گے
اور اگر کوئی انگریز فرار ہو کر ان کے ملک میں آئے گا تو اسے کمپنی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شاہ عالم بادشاہ جو کہ اس وقت الہ آباد اور کڑا جہان آباد میں قابض ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے۔ یہ کہ نواز شجاع الدولہ یقین دلاتے ہیں کہ راجہ بلونت سنگھ کی عملداری بنارس اور غازی پور اور جن جن علاقوں میں تھی وہ قائم رہے گی اور جو مال گزاری نواب کو دیتا تھا وہ ادا کرتا رہے گا۔ یہ کہ کمپنی سرکار کا جو خرچ گزشتہ جنگوں میں ہوا تھا جو کہ 50 لاکھ تھا وہ اس طرح ادا کیا جائے گا کہ 12 لاکھ روپے نقد، 8 لاکھ روپے کے جواہرات اور ایک ماہ بعد 5 لاکھ روپے اور باقی 25 لاکھ روپے ماہوار قسطوں کی شکل میں ادا کیا جائے گا۔ یہ کہ بلونت سنگھ اپنے علاقے کی مال گزاری نواب کو دیتا رہے گا، جبکہ بلونت سنگھ کا تمام علاقہ شہنشاہ نے کمپنی سرکار کو دے دیا ہے۔ یہ تمام علاقہ انگریزوں کے پاس اس وقت تک رہے گا جب تک اس عہد نامے کی میعاد پوری نہیں ہو جاتی جو انگریزوں اور بلونت سنگھ کے بیچ ہوا ہے۔ چنار گڑھ پر نواب شجاع الدولہ کا دخل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک بیان کی گئی رقم ادا نہیں ہو جاتی۔ یہ کہ نواب شجاع الدولہ کمپنی سرکار کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اودھ میں اپنا کاروبار کر سکتی ہے۔ یہ کہ جس وقت اس عہد نامے پر دستخط ہوگی اسی وقت انگریزی فوج اودھ سے روانہ ہو جائے گی۔ صرف چنار گڑھ قلعے میں موجود فوج باقی رہے گی اور اتنی ہی فوج الہ آباد میں رہے گی جتنی ضرورت بادشاہ کی حفاظت کے لیے ضروری سمجھی جائے گی، بشرطے کہ بادشاہ اس کی ضرورت بیان کریں۔ یہ کہ نواب شجاع الدولہ ملک کی حفاظت کے تحت 35,000 سے زیادہ فوج نہیں رکھیں گے، جن میں 10,000 پیدل، 10,000 گھڑ سوار، 5,000 توڑے دار بندوقچی، 500 توپچی اور باقی 9,500 بغیر وردی کے ٹمپریری فوجی ہوں گے۔ اس طرح بیان کی گئی شرطوں پر دونوں فریق نے دستخط کر دیے۔ بکسر کی لڑائی کے بعد مغلیہ فوج کی فسادی طبیعت کا اندازہ نواب شجاع الدولہ پر کھل چکا تھا۔ نواب شجاع الدولہ نے فیض آباد پہنچ کر تمام مغلیہ فوج اور ان افسران کو برخاست کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ نے مغلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کو منظم کرنا شروع کیا، ان کے قواعد ترتیب دیے، اپنے وفادار سرداروں کو فوج میں افسر بنایا، جن میں ہندو مسلم کے علاوہ 2 فرانسیسی افسر بھی تھے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب شجاع الدولہ کے سلسلے کی 4تھی قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔